بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ تمام قسم کی تسبیحات اور تحمیدات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں اور اس کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد ہے، اور اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسے خاص اپنا فضل قرار دیا ہے، اپنی طرف سے یہ تحفہ اور ہبہ ہے۔ اور اولاد کا مل جانا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ کچھ نعمتیں ہیں جو انسان قیمتاً خرید لیتا ہے، لیکن اولاد ایسی نعمت ہے جس کا قیمت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اب یہب ہے، لمن یشاء ہے کہ جسے چاہے اللہ بیٹے عطا کر دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک بات سمجھ لی جائے کہ ہمارے ہاں یہ فرق کیا جاتا ہے بیٹے اور بیٹی کے ملنے پر، جبکہ یہاں اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، یہب، یعنی یہ ہبہ ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا دونوں مل جائیں۔ تو اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء نے بھی طلب کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، ہمارے ہاں بھی اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑی دعائیں، التجائیں، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نعمت سے نواز دے۔ اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں پر
اولاد کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، فضل اور احسان ہے۔ اس نعمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے جب اللہ رب العزت انہیں یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بچے پیچھے شور، بچوں توجہ کریں، ادھر آگے ہو کے بیٹھیں۔ تو والدین کے اوپر اس نعمت کے ملنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا دو پہلوؤں پر گفتگو کروں۔ نمبر ایک، اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے، اور نمبر دو، کن امور اور کن بنیادوں پر ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا بیٹھنا یہ تعبد ہے، عبادتاً ہم یہاں آئے ہیں، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سیکھ کر جانا چاہیے۔ یہ دروس، یہ خطبات جو ہیں، ان میں بڑا علم ہے، بڑا مواد ہے، علم کی باتیں، فکر اور عقائد پر گفتگو ہوتی ہے، تو ہمیں وہ یاد کر کے جانا چاہیے، سیکھ کر اٹھنا چاہیے۔ صحابہ کا یہی طرز عمل تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ کے دروس، آپ کے خطبات سے قرآن یاد کیا جا رہا ہے، احادیث یاد کی جا رہی، مسائل یاد کیے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں ثواب تو ملے گا انشاءاللہ یہاں بیٹھنے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن اس عبادت اور ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ علم بھی لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو اس حوالے سے تربیت اولاد کی اہمیت، ایک تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ جہاں پر بھی یہ اسلوب آئے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں یا تو کسی بہت اہم عبادت کا حکم ہے، کسی بڑی اہم چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یا کسی بہت بڑے خطرے سے، بہت بڑے گناہ سے روکا جا رہا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آ جائیں تو توجہ بڑھ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت براہ راست آپ کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ اب یہاں پر دیکھیے، قوا انفسکم واہلیکم، یعنی آپ اور آپ کا اہل، اور اہل میں بچے بھی شامل ہیں، لہذا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ گویا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو محنت اور کوشش ہے وہ صرف میری اور آپ کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مطلوب اور تقاضا کیا ہے، اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی اس تقاضے میں شامل کر لو، اور ان کے بارے میں بھی تمہاری یہی تگ و دو، یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ یہ اہمیت ہے۔ دوسری بات، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں پر اہل و عیال کی تربیت اور ان کے امور پر نظر ثانی اور ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کے معاملات پر گہری نظر اور ان کی اصلاح کے لیے کتنی کوشش کرنی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اہل و عیال کا پہلے ذکر کیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ گویا کہ دونوں کام ہی شریعت کے یہاں مطلوب ہیں، اہل و عیال کی فکر بھی اور اپنی ذات کی فکر بھی۔ اگر کوئی شخص صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے، اپنے اہل کی فکر نہیں کر رہا، تو وہ بھی آدھے حکم پر عمل کر رہا ہے اور آدھا چھوڑ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تو بڑی فکر کر رہا ہے، لیکن اپنی اسے فکر نہیں ہے، تو وہ بھی آدھا عمل کر رہا ہے، آدھا بھی باقی۔ تو ان دونوں آیات میں اہل کو شامل کیا گیا ہے، اور اہل میں والدین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ شوہر ہے تو اس کی بیوی اور اس کے بچے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تیسری بات، تیسری دلیل کہ تم میں سے ہر شخص
نگران اور ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بچے ہماری رعایا ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہماری مسئولیت میں ہیں، ہماری کفالت اور ذمہ داری میں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث بچوں کی تربیت کی اہمیت پر بڑا زور دے رہی ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا کہ یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری پہلو نہیں ہے کہ اختیار کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ لیں ٹھیک ہے، نہ سمجھے تب بھی ٹھیک ہے، عمل کر لیں نہ کریں برابر ہے، نہیں۔ مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی تو بہت اچھی گزار کے گئے ہیں، لیکن یہاں رعایا کے بارے میں، آپ کے ماتحت افراد کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، ان کی فکر کس نے کرنی تھی۔ اور چوتھی بات، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہی اسے یہودی بناتے ہیں، یا اسے عیسائی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بناتے ہیں۔ کیا معنی؟ یہاں یہودیت، عیسائیت اور آگ پرستی کی طرف نسبت ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ والدین کی وجہ سے، کہ اگر والدین یہودیت پر ہیں، لازمی بات ہے بچے بھی یہودیت پر، والدین عیسائیت پر ہیں، بچے بھی ادھر، والدین آگ پرستی میں ہیں، بچے بھی ادھر۔ تو گویا کہ والدین کا اتنا کردار ہے کہ انہی کی بنیاد پر بچے نے دین اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات، تربیت اولاد کی اہمیت کے بارے میں پانچویں دلیل، حدیث میں آتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، تلاوت، استغفار، اذکار، خیر کے سارے پہلو ختم، انقطع عنہ عملہ، ہر پہلو عمل کا منقطع ہو چکا ہے، لیکن سوائے تین کے، اور ان تین میں ایک کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کرتا ہے، ہر تاجر کی یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ ہر شخص، ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام کر کے جائے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی بیوی، اس کے بچے آرام سے بیٹھ کے کھائیں۔ ہم نفع کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ نفع جو دائمی ہو، دیر پا نفع ہو، اسے ترجیح دی جاتی ہے، اور کامیاب تاجر اسے سمجھا جاتا ہے جو لمبے نفع کا سوچتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تربیت اولاد کس قدر اہم ہے کہ انسان اس دنیا سے جا چکا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اولاد کی اچھی تربیت کر کے گیا ہے تو نفع پہنچ رہا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد نمازیں پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، دیگر اعمال صالحہ اختیار کر رہی ہیں، وہ سارے کا سارا سلسلہ والدین کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ 5 دلائل ہیں، اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے 5 ہی کافی ہیں۔ 2 قرآن مجید کی آیات اور 3 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین، یہ 5 کے 5 دلائل اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت۔ اگر اس میں کوتاہی ہو، اب دیکھیے، اگرچہ بچوں کی خوراک، ان کا لباس، ان کی رہائش، اور ان کا یہ ظاہری ہنر، اور یہ ظاہری جو ہمارے ہاں جسے تعلیم کہا جاتا ہے، یہ چیزیں اگرچہ یہ بھی والدین کی ذمہ داری میں ہے، لیکن اگر لباس میں کمی کوتاہی رہ جائے، اگر خوراک میں کمی رہ جائے، اگر اچھی رہائش آپ نہیں دے سکے، اس کی وجہ سے بھی بچے کے اوپر منفی اثرات پڑتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے
بارے میں، ان کے بارے میں کمی کوتاہی کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، اتنے گہرے نہیں ہیں کہ اگر آپ نے تربیت میں کمی کر دی ہے تو اس کے اثرات بڑے برے اور انتہائی گہرے، اتنے گہرے ہیں کہ وہ اثرات اس دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پر آخرت میں بھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں کہ اگر والدین نے اپنے بچوں کو صحیح راستہ دیا، دین سکھایا، وہ بچے دنیا بھی اچھی گزاریں گے، آخرت بھی ان کی اچھی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہ سلسلہ سارے کا سارا چلتا ہے، لیکن اگر تربیت میں کوتاہی ہے، کمی ہے، اس کا فساد، اس کا بگاڑ بہت بڑا ہے، بہت بڑا بگاڑ ہے، اور وہ بگاڑ صرف ایک فرد تک نہیں ہے، پورے محلے پر، پورے قبیلے پر، پورے علاقے اور معاشرے پر، اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اور ایک ایک رات، وہ سارے کا سارا جو فساد اور بگاڑ ہے وہ کن وجوہات پر مبنی ہے؟ والدین کی تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے۔ اس لیے بڑا اہم پہلو ہے بچوں کی تربیت، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے لیے وہ اسباب، وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے جن کی بنیاد پر ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دوسرا پہلو کہ یہ جو تربیت کا معاملہ ہے یہ کہاں سے شروع کریں، کہاں سے اور کیسے؟ اب دیکھیں، اگر ہم ایک لسٹ بنائیں تو اس میں بہت ساری چیزیں کہ بچوں میں گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہونا چاہیے، سمجھدار ہوں، جہاں بیٹھیں ہماری عزت ہو، یہ ساری چیزیں ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب کہاں سے ابتدا کریں اور کیسے کریں؟ اس حوالے سے میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں، 3 چیزیں آج کی اس مجلس میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بیٹے کو اب باہر لے کے بیٹھ جائیں، لیکن اس کو ڈانٹے نہ، ٹھیک ہے؟ کوئی بات، بچے ہیں چھوٹے، کوئی بات نہیں، توجہ رکھیں۔ سب سے پہلی بات اور پہلی بنیاد، اور وہ کیا ہے؟ بچے کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ سچ بولنے کی عادت، یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایک پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ تربیت اولاد کی طرف ایک قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں تو ایک بنیاد یہ رکھ دیں، ایک سیڑھی یہ طے کر لیں، ایک درجہ یہ طے کر لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی۔ اب ہم سب نے طے کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں گے اور عادت ڈالیں گے، انہیں مجبور کریں گے، ان کی تربیت کریں گے کہ بیٹا تم نے سچ بولنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ دلائل، قرآنی آیات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، اتقوا اللہ کے بعد کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ سچ سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ بات کرنی ہے تو بالکل سیدھی اور صاف بات کرنی ہے، اس میں توریہ بھی نہیں کرنا۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی اور صاف بات کرو۔ اور احادیث بے شمار ہے، بے شمار احادیث۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، مومن ہو اور بخیل ہو ایسا ممکن ہے۔ اچھا، مومن ہو اور بزدل ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایمان اور بزدلی جمع ہو سکتی ہے، ایسا ممکن ہے۔ تیسرا سوال ہوا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے لا، نہیں، مومن ہو اور جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ایمان اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ حدیث جہاں پر سچ بولنے کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کا ایک پہلو اور بھی ہے
اور وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایک زاویہ، ایک کسوٹی، معیار اور ترازو. اور وہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ اپنا ایمان پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں، یا ہمارا ایمان کس درجے پر ہے، تو اس حدیث کو سامنے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو کیا جھوٹ ہے ہمارے اندر؟ کتنا کو سچ بولتے ہیں، اور کتنے ایسے پہلو ہیں جن میں ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. کتنے ایسے پہلو. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا محاسبہ کر لے کہ کتنے ایسے معاملات ہیں، کتنی ایسی باتیں کہ جن میں میں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے. اب جن جن پہلوؤں میں، جن جن باتوں میں انسان جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، وہاں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. لہذا جہاں جھوٹ ہے وہاں ایمان نہیں ہے، ایمان خطرے میں ہے. تو جہاں یہ حدیث سچ کی اہمیت واضح کر رہی ہے، وہیں ہمارے لیے ایک ترازو ہے، ایک کسوٹی اور معیار ہے ہمارے ہاں اپنے ایمان کو پرکھنے کا. اگر میرے اندر جھوٹ ہے تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے مجھے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے. ہمارے ہاں مشہور کیا ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے کریں. یہ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. گویا کہ ہم شریعت کے خلاف چلنے کو ایک ترازو اور معیار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور ایک ضابطے اور قانون کے تحت پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تجارت کیسے کریں گے، نفع کیسے کمائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے. سچائی میں نجات ہے. بظاہر مشکل آ جاتی ہے. آپ کا کسی کے ساتھ وعدہ تھا، آپ نے سچ بول دیا، وہ ناراض ہوگا، جھگڑے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ سچائی نجات دیتی ہے، تو یقیناً سچ میں نجات ہے. ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. اور اس کے بارے میں بے شمار واقعات ہیں. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو کیسے نجات ملی؟ سچ کی وجہ سے، سچ کی وجہ. اور انہوں نے لازم کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کیا کہ میں پوری زندگی ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، اس لیے کہ مجھے جو نجات ملی ہے سچ کی وجہ سے. اگرچہ مشکل آئی ہے، 40 دن بائیکاٹ کیا صحابہ نے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ پڑ گئی، اپنے دور ہو گئے. لیکن یہ ظاہری تنگی ہے، ظاہری تنگی ہے. رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کے ہاں ان کی خوش نصیب لوگوں میں ان کا نام شامل کر دیا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے. جب بھی سچائی پر گفتگو ہوگی تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا، ان پر بات ہوگی، اس لیے کہ سچائی نجات دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سچ کی وجہ سے مجھے نجات ملی، سچ کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، گفتگو کا انداز مجھے آتا ہے، میں چاہتا تو کوئی بھی بات کر کے آپ کو قائل کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت وحی کے ذریعے آپ کو ساری حقیقت بتا دیتے ہیں. لہذا میں کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. سچی بات یہی ہے کہ میں بس اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے اس قافلے میں شریک نہیں ہو سکا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تو سچائی میں نجات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے. انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سچوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے ہاں سچوں میں سے لکھ دیا جانا یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 تذکرے ہیں، 4 افراد ہیں. پہلا کیا ہے؟ من النبیین،
نبیوں کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وہ صدیقین، سچ بولنے والے. اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ سچ بولنے والے کو اپنے ہاں صدیقین میں لکھ لیتے، اور قیامت کے دن یہ سچوں کی صف میں کھڑا ہوگا. کتنا بڑا اعلان ہے یہ، کتنا بڑا اعزاز ہے. لہذا بچوں کو یہ بتائیں، یہ دلائل، یہ آیات، یہ واقعات سنائیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ بچوں میں سچ بولنے کی عادت پیدا ہوگی. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ بچے جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے تو فطرت اسلام پر ہیں، بچوں میں جھوٹ کیسے آیا؟ ایک پہلو ہم والدین ہیں، والدین کی طرف، بڑوں کی طرف سے بچے جھوٹ سیکھ رہے ہیں، بڑوں کی طرف سے. ایک چھوٹی سی بات میں تنقید کے لیے نہیں، صرف مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ طے کیا کہ سب بچے 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے، حتیٰ کہ جو گھر جانے والے بچے ہیں وہ گھر میں جائیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے. استاد صاحب نے پوچھا کہ جی آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے. کچھ بچے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آج ہم فجر نہیں پڑھ سکے. وہ استاد کہتے ہیں میرا ایک بچے کے والد کے ساتھ تعلق تھا، میں نے اس کو فون کیا، کیا حال ہے بچہ کیسا ہے؟ بہت اچھا. نمازیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک جا رہی. آج فجر پڑھی تھی؟ جی جی، میں اور وہ اکٹھے ہی گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیے بچہ کھڑا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، اور والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور وہ اکٹھے ہی گئے تھے نماز پڑھنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بچہ جھوٹ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ بڑوں سے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم بچوں کے ذریعے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، بچوں کے ذریعے. تو یہ ایک پہلو ہے بچوں کے جھوٹ سیکھنے کا کہ والدین کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے. ہم چاہتے نہیں ایسا ہو، لیکن ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے عمل سے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستے ہیں دائیں بائیں نکلنے کے. اور دوسرا پہلو وہ یہ بھی ہے جو کہ انتہائی خطرناک پہلو ہے، اور وہ ہے شدت کا رد عمل. ہم ہر کوتاہی پر اور بچے کی ہر غفلت پر ایسا سخت رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے طور پر یہ سوچ لیتا ہے، اپنے طور پر، کہ اگر میں نے سچ بولا تو میری خیر نہیں ہے، پھر بس یا تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، یا سارا دن کھانا نہیں ملے گا، یا بہت پٹائی ہوگی. شدت کا رد عمل. اب یہ جو ہمارے اندر سختی ہے اور انتہا کی سختی، یہ بھی ایک پہلو ہے بچوں کو جھوٹ کی طرف لے جانے کا. ہم بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولنا. زندگی میں یہ بات یاد رکھو، بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو جائے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا. تو یہ جو بچوں کو سچ کی عادت ڈالنی ہے، ایک تو ہم خود سچائی اختیار کریں عملاً، بچے یہ دیکھیں، یہ سمجھیں کہ ہمارے والدین ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک بچے کو بلایا اور کیا کہا کہ آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں یا کوئی ایسی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ اگر تم اس کو یہ چیز نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اب میں اور آپ دیکھیں تو ہم دن میں کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں. لہذا عمل سے بچوں سے جو بات کریں اسے پورا کریں. یہ نہ سمجھے بچے ہیں، نہیں، جو بھی بات کریں اسے پورا کریں. بات کرنے سے پہلے سوچیں آیا میں یہ بات کر سکتا ہوں، یہ پوری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. عمل کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، انعامات کے ذریعے انہیں سچ کا عادی بنائیں، سچ کی عادت ڈال دیں. یہ ایک قدم ہے، ایک بنیاد ہے ایسی. اگر ہم اس بنیاد پہ کامیاب ہو گئے تو اس کے پیچھے پھر ایک لمبی لین ہے کامیابیوں کی. حدیث میں کیا آتا ہے کہ سچائی
نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. نیکی کا راستہ گویا کہ آپ نے ایک عمل سے سکھا دیا ہے, آپ نے اسے نیکی کے راستے پر لگا دیا. نیکی کے راستے پر لگ گیا وہ. اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی سچ بولیں اور اپنے بچوں کو بھی سچ کی تلقین کریں. دوسرا پہلو اور دوسری بنیاد, دوسرا نقطہ وہ ہے بچوں کو نماز کا اہتمام کروائیں. بچوں سے نماز کا اہتمام. دیکھیں ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہے اس کا اہتمام کرنا, اس میں بڑا فرق ہے. نماز کا اہتمام کروائیں. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مہینہ 2 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب گھروں والے ہیں نا, ایسے ہوتا ہے. عید ہے تو اس کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ اہتمام ہوتا ہے. بچے تیاری کر کے, ہم خود ان کی تیاری میں مدد کر کے ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اہتمام ہے. نمازوں کا اہتمام کروایا جائے بچوں سے. اب یہاں پر بھی وہی بات ہے, عملاً کیسے ہوگا؟ پہلے خود پڑھنی پڑے گی, خود پڑھنی پڑے گی, خود نمازوں کا اہتمام کریں گے اور پھر بچوں کے بارے میں محنت اور کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے, اللہ کی رحمت ہوگی, بچے نمازی بن جائیں گے. لیکن اگر خود نماز پڑھنی نہیں ہے, اب فجر کے ٹائم اگر والدین سوئے ہوئے ہیں تو کیسے ممکن ہے بچے اٹھ جائیں؟ والدین تہجد ٹائم اٹھیں تو بمشکل بچے فجر کی نماز میں آتے ہیں. بچوں کی نیند ہے گہری ہے, چھوٹے ہیں, ذمہ داری نہیں ہے, ابھی وہ شعور نہیں ہے. کتنے ایسے والدین ہمیں کہتے ہیں جی آج بچوں کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہوگی, وہ ان کو اٹھا رہا تھا. ظاہری بات ہے وہ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ابھی نیند پکی ہے ان کی. تو یہ اہتمام کب ہوگا؟ جب ہم خود نمازی ہوں گے. خود نمازی ہوں گے تو ہمارے بچے بھی نمازی ہوں گے. اور اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا, بہت زیادہ. دلائل یہاں پر بھی وہی بات ہے, قرآنی آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نماز کے بارے میں آپ دیکھیے دلائل بہت ہیں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ایک روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت یہودیوں کی قبروں کو, ان کے گھروں کو, اور ایک روایت میں بطونہم, ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. کیوں؟ وجہ کیا؟ شغلونا عن الصلاۃ, ان کی وجہ سے ہماری ایک نماز رہ گئی ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر خندقیں کھودنے کی وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی, لیٹ ہو گئی. آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو, ان کے گھروں کو, ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ, ان کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی. نماز کی اہمیت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں کرتے جلدی کسی کے, لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ ایک غفلت کی وجہ سے, ایک سستی کی وجہ سے, ان کے ایک عمل کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا کہ ان کے گھروں کو, ان کے قبروں کو, ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. ان کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی. کیا ہمارے اندر یہ اہتمام ہے نماز کا؟ ہمارے یہاں یہ اہمیت ہے؟ اگر ہم اس اہمیت کو سمجھیں گے تو اس کے آدھا یا اس سے بھی کچھ کم بچے سمجھیں گے. اگر ہم بالکل ہی نہیں سمجھ رہے تو بچے تو بالکل زیرو پہ کھڑے ہیں, اس لیے کہ وہ بچے ہیں. لہذا نماز کی اہمیت, اہتمام کروایا جائے بچوں سے. اب نماز میں دیکھیں اب کتنی چیزیں آ جاتی ہیں نماز میں. اگر ہم اس پر پابندی کروا لیں, طہارت آ گئی, ظاہر ہے بچہ 5 ٹائم وضو کرے گا, 5 ٹائم وضو کرے گا, یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اب وضو کے فضائل بے شمار ہیں, آپ سب جانتے ہیں. پھر مسجد میں آنا, ایک قدم چلنا, پھر دوسرا قدم, پھر فرشتوں کا دعائیں کرنا, پھر جنت کے راستے پر ہونا, یعنی بے شمار چیزیں ہیں. ایک موضوع لے لیں تو یہی نامکمل. اس کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے کہ نماز کی فضیلت, اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں. اور وہ سارے کے سارے فائدے بچوں کے ذریعے کن کو ملیں گے؟ والدین کو ملیں گے. یہ اللہ نے سلسلہ ہی ایسا بنایا کہ والدین کی خیر و برکات بچوں کو اور بچوں کی خیر و برکات والدین کو نصیب ہوتی ہیں. لہذا یہاں پر بھی وہی بات ہے, دلائل کے ذریعے, فضائل کے ذریعے, واقعات کے ذریعے اہمیت دلائیں. اور سب سے بڑی اہمیت کا پہلو ہم خود ہیں کہ ہم خود جب نماز کا اہتمام کریں گے, ہر سفر میں, ہر پروگرام پہ جب ہم نماز کو اہمیت دیں گے,
اسی کے مطابق اپنا پروگرام ترتیب دیں گے تو بچے عملاً ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا طرز عمل دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، میرے والد صاحب میری والدہ اس کا بڑا اہتمام کر رہی ہیں، لہذا بچے بھی اسی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری اور آخری بات، بچوں کو خدمت کی عادت ڈالیں۔ خدمت، آج ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے کام نہیں کرتے، بچے کہنا نہیں مانتے، 2 کام کہہ دیں تو بس تھک جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے ہی ان کو سکھاتے ہی نہیں ہے خدمت۔ والدین محبت میں اور بڑے پیار میں کیا کرتے ہیں، ہر کام ان کا کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے کام کی عادت ہی نہیں پڑی، اب وہ کام کیسے کرے؟ جیسے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، شعوری سطح پہ ہوا ہے، اس پر اعتماد کریں اور اسے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے شامل کریں، گھر کے کاموں میں، اپنی والدہ کے ساتھ برتن رکھنے میں، برتن اٹھانے میں، کپڑے دھونے میں، گھر کی صفائی کرنے میں، بازار سے کوئی سودا سلف لانے میں، محلے والوں کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں، اسے کام کی عادت ڈالیں، اس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ آج ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا بچہ اگر ہمارے کسی چچا کا، تایا کا، کسی قریبی کا، کسی ہمسائے کا کام کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بتائیے جی، اس کو ڈانٹتے ہیں، خبردار آئندہ گئے تو ہم کو اس کے نوکر ہیں۔ اب یہ ہم خود بچے کو سکھا رہے ہیں، کل کو یہی بچہ ہمیں بھی یہی کہے گا۔ اگر ہم اس کو کہیں بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، دیکھو تمہیں کیا فرق پڑا، تم ان کے کام آ گئے، تمہیں نیکی ملی، اللہ کے ہاں اجر ملا، ثواب ملا، ان کے دل میں تمہاری محبت بیٹھ گئی، احترام بیٹھ گیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ذوق بڑھے گا، ذوق بڑھے گا۔ ظاہر ہے جو باہر کے کام کر رہا ہے دوسروں کے، کیا وہ آپ کے نہیں کرے گا؟ بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں، فضائل اس کے بارے میں دلائل بتائیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اب بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور یہ بھی کیسے ہوگا؟ وہی بات ہے، پھر جب بچے والدین کو دیکھیں گے نا کہ وہ ہمارے دادی دادا کے ساتھ کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، بچے وہی کریں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جب دعوت دی تو کیا الفاظ بولے؟ یا اباتی۔ سورۃ مریم میں آتا ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور آگے کیا آتا ہے؟ یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان۔ اللہ اکبر۔ سورۃ صافات میں کیا آتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں خواب سناتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا اباتی۔ اللہ اکبر۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزرے۔ اطاعت کا جذبہ دیکھیں کہ باپ کی خواب کو حکم سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ خواب ہے، بیٹا کہہ سکتا ہے کہ ابا جی خواب ہی ہے، کون سی وحی نازل ہوئی ہے، دائیں بائیں کوئی اور بھی اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، خواب ہی ہے نا، تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں، الفاظ وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بولے، یا اباتی۔ بیٹا بھی وہی الفاظ بول رہا ہے، یا اباتی۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ کہ ہم خود اگر خدمت گزار ہیں، ہم اپنے بڑوں کا ان کا ادب کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں مثبت پہلو ہیں، یقینی بات ہے ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے، وہی سیکھیں گے۔ تو دیکھیں ہر پہلو پر، ہر سیڑھی، ہر قدم پہ، ہر درجے پہ اولین کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ ہم سچ بولیں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور ہم خدمت گزار بنیں، ہمارے بچے بھی یہ سیکھ جائیں گے۔ اور آخری بات، ٹائم اوپر ہو گیا، انتہائی معذرت، مجھے کہا گیا تھا 5-10 منٹ آپ اوپر جا سکتے ہیں، لیکن بس یہ آخری بات، یہ جو تربیت کا معاملہ ہے نا، یہ بھائیو ایک دن کا، ایک رات کا، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا نہیں ہے، پوری زندگی ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے اب بچوں کو یہ سکھا دیا ختم، نہیں، یہ ہر لمحے کڑی نگرانی،
کڑی نگرانی. اور یہاں پر یہ اتنا حساس معاملہ ہے تربیت کا معاملہ, سختی کی جگہ پہ اگر نرمی ہو گئی تب بھی معاملہ خراب. نرمی کی جگہ پہ سختی کر دی آپ نے, اور سختی میں بھی اگر تھوڑی سی آپ سے کمی بیشی ہو گئی تب بھی معاملہ خراب. بڑا حساس ہے, بڑا حساس معاملہ ہے. لہذا اس معاملے میں ہم نے یہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگنی, اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا. یا اللہ ہمیں بھی ٹھیک کر دے, ہمارے بچوں کو بھی ٹھیک کر دے. اللہم اہدنا وسددنا. تو لہذا یہ سارے اسباب کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.